احمد اس نے چونک کر مناہل کو دیکھا تھا اور زور سے پلکیں جھپکی تھی۔ مناہل، وہ کچھ کہتا ہی تو نہیں ہے مجھ سے۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تھک چکی تھی وہ بھی اب دل میں یہ بات چھپائے۔ مجھے نہیں پتہ یار کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن مجھے احمد چاہیے مناہل۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مناہل نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا جو کتنی بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں دیکھتا مجھے؟ مناہل، کیا میں بہت بری ہوں؟ اچھی نہیں لگتی میں اس کو؟ بتاؤ نا مناہل۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ قابض ہو چکا ہے میرے دل و دماغ پر۔ اس سے کہو نا مناہل، اس سے بتاؤ کہ وہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ مناہل، تم تو میری اچھی دوست ہو نا، پلیز کچھ کرو نا تم۔ مجھے وہ چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ کچھ کرو مناہل، خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ دم بہت سی اس کے منہ سے یہ اعتراف سن رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرنور اتنی آگے جا چکی ہوگی۔ مناہل نے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ میری جان زرنور، سنبھالو خود کو۔ وہ آنکھوں میں تیری عجیب سی ادائیں ہیں۔ اب بے دکن ادائیں نہیں ہیں، چشمہ ہے چشمہ، وہ بھی موٹے والا۔ ہا ہا ہا۔ 2 گھنٹے بھاگنے کے بعد بھی وہ تیمور کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ تب وہ تھک ہار کر دوبارہ کینٹین میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور اب نہ جانے کہاں سے وہ ٹپکا تھا۔ تو اپنا منہ بند ہی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں، تیمور نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے سامنے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ ابے چل، میرے اوپر کیوں روب ڈال رہا ہے؟ اگر ہمت ہے تو لے یہ پھول لے کر جا، اور جا کر چشمش کو پرپوز، حیدر نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک گلاب کا پھول ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا تھا۔ تیمور نے پھول پر سے نظریں ہٹا کر اشر، حارث اور ریاض کو سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ مرد بن تیمور، مرد بن، جا کر بول دے اس کو کہ تجھے شادی کرنی ہے اس سے۔ اور ڈر کیوں رہا ہے؟ لڑکی ہی تو ہے، کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ تھپڑ ہی مار دے گی نا، تو کیا ہوا، کھا لو۔ اشر نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ اشر ٹھیک کہہ رہا تیمور، اگر وہ تجھے پسند ہے تو بتا دے اس کو، ورنہ کوئی اور رخصت کروا کر لے جائے گا اسے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ حارث، تو کیا کہتا ہے؟ تیمور کا دل نہیں مان رہا تھا۔ شاباش تیمور، میرے بھائی، ہمت کر اور جا کر سینہ ٹھوک کر بول دے اس کو کہ صرف وہی تیری دلہن بنے گی۔ چل جلدی سے اٹھا یہ پھول اور جا اس کے پاس۔ وہ چاروں مل کر اسے جوش دلا رہے تھے۔ تیمور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پھول کو اٹھایا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ اوئے رک 1 منٹ، حیدر نے بیٹھے بیٹھے کہا تھا، یہ شکل لے کر جائے گا نا اس کے پاس تو جوتا کھینچ کر مارے گی تیرے منہ پر۔ لگ رہا ہے کہ کسی کو پرپوز کرنے نہیں بلکہ مار کھا کر آ رہا ہے۔ حیدر نے جھڑکا تھا، واقعی میں۔ تیمور ٹھیک کر اپنی شکل اور ڈر کو نکال کر باہر پھینک دے اپنے اندر سے۔ وہ کھا نہیں جائے گی تجھے؟ حارث نے بس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، تو تم لوگ بھی چلو میرے ساتھ۔ ہاں ہاں تو چل، ہم تیرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سب۔ تیمور کو ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا چل، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سپوز کر لے کہ چشمش کی شادی ہو رہی ہے ریاض کے ساتھ۔ وہ حیدر، کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ حیدر چیخا تھا، منہ توڑ دوں گا میں تیرا حیدر۔ تیمور بھی غصے سے بولا تھا، اچھا ریاض کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، اب تو کیا کرے گا؟ حیدر نے تیمور کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ جان سے مار دوں گا میں اس کو، ورنہ نوشے بابی کو کیا کہے گا اگر وہ بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انوشے کی شادی میرے علاوہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا، اس کو پھول کو اپنی مٹھی میں دباتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ بے پاگل حیدر، یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ حارث کو بول ہول اٹھنے لگے تھے، اور ریلیکس کرو، کچھ نہیں کرے گا، وہ چشمش کے سامنے جاتے ہی بیگا بلا بن جائے گا۔ حیدر نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔
وہ گراؤنڈ میں الگ تلگ گوشے میں بیٹھی تھی۔ موسم خاصا پیارا ہو رہا تھا۔ اول سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آج ہینا نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اکیلے ہی اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ تیمور نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، جو درخت کے نیچے بیٹھی گلابی اور وائٹ فراک میں نازک سے فریم کا چشمہ لگائے مہکا سا پھول لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ کبھی بھی بالوں کو پونی یا جوڑے میں نہیں باندھتی تھی، لیکن سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر۔ یہ لڑکی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ انوشے وہ اس کے پاس آ کر استحقاق سے بولا تھا۔ اس نے چونکا سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، جو جینز پر ڈریس شرٹ پر سلیو لیس جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ استحقاقانہ انداز میں ہی وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک وجیہہ مرد تھا۔ لڑکیاں مرتی تھی اس پر، لیکن وہ جس پر مرتا تھا وہ تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بات کرنی ہے آپ سے؟ میں فارغ نہیں ہوں، نظر آ رہا ہوگا تمہیں۔ پلیز مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ نوش اپنا کام چھوڑ کر اس کے مقابل دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے صرف دیکھنے پر تیمور کا جوش جاگ کی طرح بڑھنے لگا تھا۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ منع کیا تھا نا؟ میں نے کیا نا؟ شکل مت دکھانا مجھے اپنی۔ وہ گھور کر بولی تھی۔ بولو جلدی، کیا کہنا ہے؟ وہ مجھے تیمور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے کہے۔ اب بول بھی دو، کیا وہ کیے جا رہے ہو؟ وہ ڈبڑ کر بولی تھی۔ انوشے وہ میں آپ کو ہکلانا تو بند کرو پہلے۔ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے کہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بے بسی سے بولا تھا۔ انوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساری یونی میں تم گنڈے بنے پھرتے ہو، کبھی اس کو فضول میں مارا، کبھی کسی کو مارا، اور میرے سامنے تمہاری آواز نہیں نکل رہی۔ وہ تیز نظروں سے دیکھتی ہی بولی تھی۔ ہاں تو آپ اتنا ڈانٹتی کیوں ہیں مجھے؟ وہ منہ بسوڑ کر بولا تھا۔ پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ وہ حیرت سے چیخ پڑی تھی۔ میں ڈانٹتی ہوں تمہیں؟ ہاں کیا ہاں مطلب نہیں؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ چپ کرو تم۔ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ جبھی تیمور کی نظر سامنے پڑی تو جہاں شہادت سے حیدر ریاض کھڑے تھے، انوشے کی ان کی طرف پشت تھی۔ حیدر اشارت سے تیمور کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ریاض نے کیاری میں سے پھول توڑ کر ہاتھ اونچا کر کے دکھایا بھی تھا اس کو کہ پھول دے دے انوشے کو، جو تیمور نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اور فضول آدمی، اب بول بھی دے، کیا پھول ہاتھ میں ہی لے کر کھڑا رہے گا؟ حیدر نے دانت پیسے تھے۔ ابے حیدر، تو نے ٹھیک کہا تھا، ہمارے سامنے تو ایسے چیخ چنگار کر گیا تھا، اور اب دیکھ کیسے آنکھیں نیچے کر کے چپ چاپ اس شیرنی کی صلواتیں سن رہا ہے۔ ریاض نے بھی انوشے کے ساتھ کھڑے تیمور کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایسے تو اس کی کشتی پار نہیں لگنی، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ حیدر کے کہنے پر وہ تینوں ہی چونکے تھے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا حیدر؟ کیوں پرائے پردے میں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ تیرے بیچ میں جانے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ اس سے خود حل کرنے دے اپنے مسئلے۔ اشرا نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ یار تم لوگ دیکھو تو صحیح، اس کی حالت لگ رہا ہے کہ ابھی گر پڑے گا۔ حیدر اپنا بازو چھڑوا کر جلدی سے بھاگ کر ان دونوں کے پاس پہنچا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ یقیناً آپ بور ہو گئی ہوں گی اس سے، ہے نا؟ کیونکہ یہ پاگل اتنی دیر سے آپ کو پکائے جا رہا، لیکن اس میں اتنا نہیں ہوتا کہ سیدھے سیدھے ول یو میری می بول دے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کہے گا بھی نہیں۔ ڈرتا ہے نا آپ سے؟ دہشت بھی تو اتنی ہے آپ کی اس پر، لیکن بندہ یہ دل کا بہت اچھا ہے، تھوڑے سے ٹیڑے دماغ ہے، لیکن سچ میں آپ کو خوش بھی بہت رکھے گا، اس بات کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ تیمور حیدر کو اشارے کیے جا رہا تھا کہ چپ کر جا چپ کر جا، لیکن وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ صرف انوشے کی طرف متوجہ تھا، جو حیرت سے منہ کھولے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے یہ غریب پھول بھی لے کر آیا تھا آپ کے لیے، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی دینے کی۔ اوے تیمور، چل دے بھابھی کو پھول، دے یار، اب غصہ نہیں کرے گی تجھ پر، میں نے بات کر لی ہے۔ دینا پھول۔ تیمور امید بڑی نظر سے انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ چل حیدر نکل اب یہاں سے۔ ہاں اب کون پوچھے گا حیدر کو معاملہ جو سیٹ ہو گیا۔ دیکھ بیٹا، تو بعد میں تو مل مجھے خود غرض کہیں کہ
حیدر اس کو گورتا ہوا ماتھے تک ہاتھ لے جا کر انوشے کو مسکرا کر دیکھتا وہاں سے بھاگا تھا۔ تیمور 2 قدم چل کر انوشے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے پیچھے چھپائے پھول کو اس نے اس کے سامنے کیا تھا۔ انوشے، میں آپ سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ تیمور کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ انوشے نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے اس پھول کو دیکھا تھا اور پھر اس کو جس کی آنکھوں میں جگنو سی چمک رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زناٹے دار تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھ سے یہ کہنے کی؟ ہاں، اچھی طرح سے جانتی ہوں میں تم جیسے امیر زادوں کو، لڑکیوں کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ صرف ٹائم پاس۔ ایک سے دل بڑھ گیا تو دوسری کے پاس، اس سے بھی دل بڑھ گیا تو تیسری کے پاس۔ میں کس نمبر پر ہوں یہ بھی بتا دو۔ تم جیسے تھرڈ کلاس عاشقوں پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آخری بار کہہ رہی ہوں میں تم سے، آئندہ مجھے تنگ مت کرنا ورنہ سیدھے تمہیں اس جونی سے نکلوا دوں گی میں۔ کمزور مت سمجھنا تم مجھے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولتی، ایک قہر بھری نظر اس پر ڈال کر نیچے جھک کر اپنا سامان اور بک سے سمیٹنے لگی تھی۔ تیمور ایک ہاتھ گال پر رکھے بے یقین سا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی، چہرہ توہین سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر جانے لگی تھی، لیکن تیمور نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں کوئی گیم نہیں کھیل رہا آپ کے ساتھ، سچ میں محبت کرتا ہوں میں آپ سے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ چیخی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی کیسے دلیری سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ آپ کو شادی کرنا پڑے گی مجھ سے، میں نے کہا نا تم سے کہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کو درد ہونے لگا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں، کر لے جو کرنا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے خوفی سے بولا تھا۔ انوشے نے لب بینچ لیے تھے اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مارا تھا۔ یہی اوقات ہے میری نظر میں تمہاری، آئندہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرو تو ان تھپڑوں کو ضرور یاد کر لینا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ چیخ کر بولتی، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تیمور نے اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ انوشے اپنے دونوں ہاتھوں کو دبا رہی تھی جو لال ہو چکے تھے۔ اتنی زور سے اس نے مارا تھا کہ اس سے خود کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ اور ریاض، گاڑی روک، جلدی روکنا۔ حیدر کے اقدام سے چیخنے پر اس نے گاڑی کے بریک لگائے تھے۔ دیکھ حیدر، جب تو میرے ساتھ کہیں جائے نا تو انسانوں کی طرح بیٹھا کر، ایک دم سے تو چیختا ہے، میرا بیچارہ دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے۔ ریاض غصے سے بولا تھا، اور ریاض چپ کر تو۔ اور وہ دیکھ سامنے ریاض نے اس کا سر پیچھے کر کے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھا تھا۔ کہاں دیکھو، ابھی وہ چاٹ کا ٹھیلا دیکھ، تو نے اس لیے گاڑی رکوائی تھی یار، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ چاٹ تو صرف چاچا بیچتے ہیں، یہ چاچیوں نے کب سے چاٹ کے ٹھیلے لگانے شروع کر دیے۔ ابھی کون سی چاچی؟ ارے یار وہ کھڑی تو ہے چاچا کے ساتھ۔ ریاض نے غور سے دیکھا تھا تو واقعی چاٹ والے انکل کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی جس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا۔ لڑکی تو ہنسی پیاری تھی جو ارد گرد سے بے نیاز مہارت سے چاٹ کی پلیٹیں بنا رہی تھی، اور چاچا بیچارے سر پر کھڑے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے جن کی وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آجا ریاض، چاچی کے ہاتھ کی بنی چاٹ کھا کر چلتے ہیں، حیدر نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ چھوڑنا حیدر، وہ سب انتظار کر ہی ہوں گے۔ اوہو، صرف 5 منٹ ہی تو لگیں گے، چل آجا، حیدر کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ آنکھوں پر گاگلز لگاتا اور بال ٹھیک کرتا وہ اس ٹھیلے کے پاس پہنچا تھا جہاں پہلے سے 2-4 لوگ کھڑے تھے اور وہ ان کو چاٹ کی پلیٹیں بنا کر دے رہی تھی۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ حیدر نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اس کو سلام کیا تھا، جس نے چونک کر کہا تھا، ذرا 2 پلیٹیں تو بنا دے، اور ہاں مرچیں تیز۔ میں کیا تمہیں چاچی نظر آتی ہوں؟ وہ گور کر بولی تھی، اور نہیں تو کیا، چاٹ بنانے والے تو چاچا ہوتے ہیں، اور بنانے والی چاچی، اس لیے تم ہوئی چاچی۔ حیدر آنکھیں گھما کر بولا تھا، اسٹاپ کالنگ می چاچی۔ وہ تب کر بولی تھی، سوری سسٹر، اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی، آپ پلیز 2 پلیٹیں بنا دے۔ ریاض کو مجبوراً اسی لڑکی کو بولنا پڑا تھا، کیوں چاچا
تو سر پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور وہ ان کے بوڑھے ٹھیلے پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ وہ ان کو گھورنے کے بعد جلدی جلدی پلیٹیں بنانے لگی تھی۔ یار چاچا، چھوٹی ہیلپر تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، ایک اور چھوٹے کی جگہ خالی ہے تو مجھے بھی رکھ لیں، پلیٹیں صاف کر دیا کروں گا، حیدر نے کہا۔ تو چاچا سے ہی کہا تھا لیکن نظریں اسی پر جمی تھی۔ ارے بیٹا کیا بات کرتے ہو، میں تو خود اس لڑکی سے پریشان ہو گیا ہوں، اتنی دیر سے اس کو منع کیے جا رہا ہوں لیکن یہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، لڑکیاں بھی کبھی چاٹ بیچا کرتی ہیں کیا؟ بوڑھے چچا ہاتھ سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ اب یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے چاچا، آپ لوگ عورت کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، عورت چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے لیکن آپ سب کی وجہ سے اسے ایک قدم پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ یشپا نے چار کی پلیٹیں ریاض کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ابے چاچی تو بہت پیاری ہے، آواز بھی کمال ہے، حیدر ریاض کے کان میں گھس کر بولا تھا۔ چپ کر، جب پاگل سن لے گی تو ابھی 6 انچ کی ہیل تیرے سر پر برسانا شروع ہو جائے گی۔ ریاض نے اس کو کوہنی ماری تھی، حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹیں لی تھی۔ یشپا نے اس کی بات سن لی تھی، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی پرسوچ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو چاٹ کھانا شروع ہو چکے تھے۔ یشپا نے جلدی سے ٹیشو پھینک کر کلچ میں سے اپنا سیل نکالا تھا اور ویڈیو کیمرہ آن کر کے ان پر فوکس کیا تھا۔ اے چاچی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آج میں نے فرسٹ ٹائم چاٹ بنائی ہے نا، اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیسی لگی، ذرا بتائیے تو صحیح۔ وہ اپنے اندر اٹھتے غصے کی لہر کو دبا کر آنکھیں پٹپٹا کر بولے تھے۔ ارے چاچی کمال کر دیا، کیا کہنے اس چاٹ کے، ایسی چاٹ تو میں نے۔ حیدر کھاتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، جبھی مرچوں کا ایک تیز ریلا اس کے منہ میں گھلا تھا، اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ یشپا نے چاٹ کے نیچے کوٹی ہوئی اور پیسی ہوئی مرچوں کا پورا پہاڑ چھپایا ہوا تھا۔ ابے تجھے کیا ہوا؟ ریاض نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں مرچیں نہیں تھی۔ ہاں اف، مرچیں مرچیں، پانی دو پانی دو۔ ہاں بہت مرچی ہیں، پانی دو مجھے جلدی۔ حیدر پلیٹ کو ٹھیلے پر پٹھا تھا، ہونٹوں کو گول کی، ہاتھ کا پھنکا جلتا پورے ڈور پر اچھل رہا تھا۔ اوہ کیا ہوا بیٹا، کیا مرچیں تیز ہوگی چاچی سے؟ یشپا اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی مصنوعی حیرت سے بولی تھی۔ حیدر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، 3 گلاس پانی کے پینے کے بعد بھی مرچیں کم نہیں ہوئی تھی۔ شوق میں پوری آدھی پلیٹ کھا گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اتنی مرچیں کون ڈالتا ہے؟ اور بند کرو یہ ریکارڈنگ، سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں میں، بند کرو اسے۔ حیدر اس کے سر پر پہنچ کر چیخ کر بولا تھا۔ ضرب سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، آنکھیں بھی لال ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ورنہ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مجھے چاچی مت بولنا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، اب کچھ تو سزا ملنی چاہیے تھی نا تمہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو بولتی، ریکارڈنگ سیو کر چکی تھی تیری تو۔ اس سے پہلے کہ حیدر اس تک پہنچا، ریاض نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا حیدر؟ چل یہاں سے، اس کی ہمت کیسے مجھے مرچیں کھلانے کی؟ ایک تو مرچیں کھلائیں، اوپر سے ویڈیو بھی بنا لی میری۔ حیدر اس کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ اوہ تو تمہیں ویڈیو چاہیے، چلو یوٹیوب پر سے لے لینا، بلکہ رکو میں تمہارے سامنے ہی پوسٹ کر دیتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے کلچ کو بازو کے بیچ میں دبایا اور بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی دونوں ہاتھوں سے موبائل چلانے لگی تھی، جبکہ حیدر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی بولڈ لڑکی اس نے شاید پہلی دفعہ دیکھی تھی، جو ذرنور سے بھی 2-4 نہیں بلکہ 10 بار ہاتھ آگے تھی۔ دیکھو آخری بار کہہ رہا ہوں، میں تم سے ڈیلیٹ کر دوں یہ ویڈیو ورنہ، حیدر چبا چبا کر بولا تھا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی، تم جانتی نہیں ہو مجھے، حمزہ حیدر علی نام ہے میرا، MNA کا بیٹا ہوں میں، MNA کا۔ حیدر نے روب ڈالنا چاہا تھا مگر مجال ہے جو یشپا کے توسط میں کوئی فرق آیا ہو تو کیا کروں میں اگر تمہارا نام حیدر ہے تو، اور تم MNA کے بیٹے ہو تو۔ دیکھ لڑکی میری بات سن، ایک منٹ، کیا کہا تم نے مجھے؟ پہلے تو غصے میں حیدر نے اتنا نوٹس نہیں کیا تھا لیکن اب وہ اپنے نام پر چونکا تھا۔ حیدر، اس نے ناسمجھی سے حیدر کو دیکھا تھا۔ پھر سے بولو حیدر، اس کے دوبارہ سے بولنے پر حیدر کا قہقہ چھوٹا تھا۔ یہ لڑکی پھر سے بولنا ایک دفعہ، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یشپا نے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔
نہیں بھائی، میرا دماغ نہیں ہلا بلکہ تمہارا سسٹم خراب ہے۔ دیکھ ریاض، یہ لڑکی رے کو بول رہی ہے۔ ہاں ہاں، حیدر نے ہنستے ہوئے ریاض سے کہا تھا، جو چچا کے ساتھ ہی بیٹھا چاٹ کھا رہا تھا۔ یہ ہنسنا بند کرو تم۔ وہ چیخی تھی، نہیں بند کروں گا۔ کیا کر لو گی؟ ہاں ہاں، تم نقل اتار رہے ہو میری۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ہاں، میں تیری نقل اتار رہا ہوں۔ حیدر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ میں پولیس میں رپورٹ کروا دوں گی تیری، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی۔ جا کر دے رپورٹ، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں تیرے سے، میں چھوڑوں گی نہیں تجھے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مت چھوڑ، یہ لے میرا ہاتھ پکڑ لے، اپنے ساتھ لے جا مجھے، حیدر نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی آگے کر دیا تھا جس کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ریاض تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا مزے سے یہ بغیر ٹکٹ کا شو دیکھ رہا تھا۔ 2 پلیٹ وہ کھا چکا تھا۔ جشپا کا لال ببو کا چہرہ دیکھ کر حیدر کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ اچھا سوری، لیکن ایک بات پوچھوں مزاق کے علاوہ؟ ہاں۔ جشپا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، اسی طرح اس کو گھوٹی رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سمیرا نہیں؟ اچھا تو پھر رمشا، زرینہ، یہ لڑکی جا کہاں رہی ہو؟ نام تو بتا دو۔ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی جب یہ حیدر چیخ کر بولا تھا۔ اچھا تو روشنا، ربیہ، پریہا، ریشما۔ حیدر نے چن کا سارے رے والے نام لیے تھے۔ وہ چلتے چلتے حیدر کی گاڑی کے قریب رکی تھی اور پلٹ کر اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کو اتارا تھا جس میں ایک چھوٹی سی چابی لگی تھی، جس کو وہ اپنی مٹھی میں دبا کر اس کی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی اور دور کھڑی اپنی کرولا میں بیٹھ کر اڑا لے گئی تھی۔ لڑکی تو چیخاسی ہے، بس رے نے کام خراب کر دیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے ریاض کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ حیدر، تو نے اچھا نہیں کیا بیچاری کے ساتھ۔ ریاض نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، اگر یہ رے بیچ میں نہیں آتا نا تو میں اسی کو تیری بابی بناتا۔ حیدر بھی ہنستا ہوا ڈارک گلاسز آنکھوں پر لگاتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ میرے خیال سے تو یہ کوئی 20ویں یا 21ویں لڑکی ہے جس کو تو نے مجھے میری بابی کے طور پر دکھایا ہے۔ حیدر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ چشمہ اتار کر آنکھیں پھاڑے اپنی گاڑی کے بونٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ابے تجھے کیا ہوا؟ ریاض نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا جو اسٹیچو بنا کھڑا تھا۔ یا اللہ، وہ لڑکی 90 لاکھ کی گاڑی پر اسکریچ مار گئی۔ حیدر گہرے صدمے سے بولا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ ریاض نے اس کو ہٹا کر خود آگے جا کر دیکھا تھا جہاں واقعی میں ایک لمبا سا اسکریچ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگوں سے فضول میں پنگے کرے گا تو یہی ہوگا نا؟ میں بتا رہا ہوں تجھے ریاض، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ ہاں تو نے بھی تو کتنا مذاق بنایا تھا اس کا۔ کیا اتنا بڑا بدلہ لے کہ تجھے ہی شوق چڑھا تھا چاچی کی چاٹ کھانے کا؟ کھا لے اب۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چاٹ اتنی مہنگی پڑے گی مجھے۔ بونڈ کو دیکھ کر حیدر کو تاپ چڑھ رہی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اللہ، صرف ایک دفعہ وہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دباؤں گا۔ ریاض، میری گاڑی بے بسی سے اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ریاض نے تعصب سے اس کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یار، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف زرنور بیمار پڑی ہے، دوسری طرف وہ تیمور کمرے میں بند پڑا ہے اور اب یہ حیدر منہ سجا کر بیٹھا ہے۔ ہو کیا گیا ہے تم لوگوں کا؟ حارث نے ان لوگوں سے کہا تھا۔ ریاض اور اشر تو ایک طرف گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور حیدر ریاض کی بائک پر دونوں پیر ایک طرف کے سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ زرنور کی حالت تو اب بہتر بات ہوئی تھی میری لائبہ سے، وہ تینوں تو آ رہی ہیں اور تیمور کو تو کمرے میں ہی بند رہنے دو تو بہتر ہے۔ 2-4 دن اکیلے رہے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور غصہ بھی اتر جائے گا اس کا۔ اور رہی بات اس حیدر کی تو چھوڑ دفع کر اس کو، ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے اس کے شر نے کہتے ہوئے ہاتھ چلایا تھا۔ ریاض، بتا ان کو تو نے تو دیکھا تھا نا میری گاڑی کا بونٹ؟ حیدر نے اشر کو ناراضگی سے دیکھنے کے بعد ریاض سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، یہ کوئی ڈرامے نہیں کر رہا، واقعی میں وہ لڑکی اس کی گاڑی پر
اسکریچ ڈال کے ریاض نے سر اسپات میں حالات اگر وہ لڑکی مجھے کہیں مل گئی نا تو ساتھ سلام پیش کروں گا میں تو بےتاب ہوں اس کو دیکھنے کے لیے جس نے ہمارے شیر سے پنگا لیا۔ ارشد اور حارث کے کہنے پر حیدر کے ذہن میں جپاک سے جشوا کا سراپا آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا تھا، منہ ہی کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ ساتھ سلام میری طرف سے بھی۔ ریاض کے کہنے پر اس نے ان سب کو گھورا تھا، ایسا کرو مجھے ہی توپ کے آگے باندھ کر اس کے گھر کے سامنے اڑا دو۔ حیدر نے تب کر کہا تھا، ابے چھوڑ نہ، حیدر خراب ہونے والی چیز ہی ہوگی، اب کیا تو اس کی گردن مارے گا؟ ارشد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اگر 10-12 روپے کی چیز ہوتی تو چھوڑ بھی دیتا، لیکن بات میری زندگی کی ہے، تجھے پتہ تو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے میری گاڑی۔ وہ افسردہ سا بولا تھا، جبھی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی، لے آگے چڑیلو کی سواری۔ حیدر نے اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد کہا تھا، آہستہ بول ورنہ ان چڑیلو سے پہلے ان کے بھوت تجھے مار گرائیں گے۔ ریاض نے اس سے ڈرایا تھا، کیا ہوا، ہمیں دیر ہو گئی کیا؟